الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات کس قدر ہوئے اور ان کی طرف سے کس قدر نافرمانی بڑھی. چنانچہ موضوع یہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جب اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، بڑا احسان تھا. دریائے قلزم کو پار کر کر جب وہ وادی سینا، جس کو وادی تیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس وادی تیہ میں یہ ایک آزمائش کی وجہ سے آ پڑے تھے، اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے آ پڑے تھے. وہ وادی تیہ ایک لق و دق بے آب و گیاہ میدان تھا، جہاں نہ سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ سائے کے لیے کوئی درخت تھا، بس میدان ہی میدان تھا، اور شدید گرمی کا عالم تھا. دور دور تک نہ سبزہ نہ پانی. بنی اسرائیل گھبرا اٹھے کہ اب اس میدان تیہ کے اندر ہماری زندگی کس طرح گزرے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم یہاں کہاں سے پانی پئیں گے، تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، یہاں تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، التجا کی، اور اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا جو آپ کے مبارک ہاتھ میں ہے اس کو پتھر پر ماریں. اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلے. چونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، تو اس چشمے سے پانی کے ابلنے سے وہاں اس میدان میں اللہ نے ان کے لیے پینے کا بہترین میٹھے پانی کا انتظام کر دیا. پانی کا انتظام ہو گیا. کہنے لگے کہ پانی سے خالی زندگی نہیں گزرے گی، ہمیں بھوک لگتی ہے، کھانے کے لیے انتظام کیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی. اللہ نے دعا قبول کی. فرمایا کہ پریشان نہ ہو، ہم غیب سے کھانے کا بھی انتظام کر دیتے ہیں. چنانچہ رات کو شبنم کی شکل میں وہاں من اترا کرتی تھی. من کا ترجمہ جو آج آیت میں آ رہا ہے، اس کا ترجمہ حضرات مفسرین نے کیا ہے ترنجبین سے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک بہترین حلوہ، نہایت شیریں حلوہ، جو بغیر ان کی محنت کے اللہ آسمان سے رات میں شبنم کی شکل میں نازل فرماتا تھا، اور دن میں بٹیروں کا غول آتا تھا
جو ان کے رہائش کے ارد گرد پھیل جایا کرتا تھا، تو کھانے کا انتظام اتنا شاندار کہ بٹیروں سے ان کی غذا بنائی گئی۔ رات میں بہترین قسم کا حلوہ آسمان سے اترا کرتا تھا۔ اللہ نے غیب سے یہ نعمتیں مہیا ان کو کی، ان کی محنت کے بغیر، اور یہ دونوں لطیف چیزیں ایسی کہ پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کو یہ پیغام پہنچوایا کہ دیکھو، روز کے روز کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، اس کو جمع مت کرنا، روز آئے گا، روز کھانا، اس کو اکٹھا کر کے ذخیرہ کر کے جمع مت کرنا۔ لیکن آپ سنتے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی طبیعت کے اندر ٹیڑھ پن تھا۔ کچھ دن تک تو یہ چلتا رہا یہ سلسلہ کہ اللہ کے حکم کے موافق روز کے روز کھانے کا انتظام، لیکن اپنی طبیعت کے ٹیڑھ پن کی وجہ سے انہوں نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر ایک بات تو طے ہے کہ اللہ کے کسی بھی حکم کی جب بھی مخالفت ہوگی، یہ قانون اللہ نے بنا رکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک کا یہ قانون ہے کہ جب بھی اللہ کے کسی حکم کی مخالفت ہوگی، اللہ اس مخالفت کے نتیجے میں اپنی نعمتوں کے دروازوں کو بند کر دیں گے۔ چنانچہ وادی سینا میں ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اللہ نے آسمان سے نعمتوں کے دروازوں کو بند کر دیا، اور ساتھ میں جو اکٹھا کیا تھا اس کو بھی اللہ نے خراب کر دیا۔ جمع ہوئے کو وہ سارا سڑ گیا کہ اللہ کی اتنی بھی رحمت پر یقین نہیں ہے کہ جو اللہ بے مانگے، بغیر محنت کیے تمہیں نعمت آسمان سے نازل کر رہا ہے۔ وہ بٹیر جو انسانوں کے قریب نہیں لگتی، اس کے غول کے غول دن میں تمہارے پاس آ جاتے ہیں اور ان کو پکڑنے میں وہ تعرض نہیں کرتی ہیں چڑیا، اور رات میں میٹھا حلوہ آسمان سے اتر رہا ہے تو اتنا بھی صبر نہیں، اللہ کے وعدوں پر اتنا بھی یقین نہیں کہ مستقل اترتا رہے گا۔ بہرحال اللہ کے حکم کی مخالفت ہوئی، اللہ نے اس کو بند کر دیا۔ اسی دوران انہوں نے اللہ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے یہ بھی کہا کہ اس بے آب و گیاہ میں، وادی میں ہم کھانے کا بھی انتظام ہے، پینے کا بھی انتظام ہے، ہمارے سر پر چھت نہیں ہے، دھوپ کی تپش لگتی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے یہ بھی انتظام کیا جو آج آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ اللہ نے ان کے سروں پر ایک بادل کو متعین کر دیا کہ وہ جہاں بھی چلتے پھرتے تھے، جہاں بھی سفر کرتے تھے، بادل ان کے سروں پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان انعامات کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، اور پھر ان انعامات کو ذکر کرنے کے بعد یہود مدینہ جو اس وقت کے مخاطب تھے ان کو فرمایا کہ دیکھو، جب بھی بنی اسرائیل کے اندر لالچ، حرص بڑھا اور ساتھ میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی تو پھر اللہ ایسے ظالموں کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ یہاں حضرات مفسرین نے ان تمام واقعات کو نقل کرنے کے بعد ایک بات نقل کی ہے جو بڑی اہمیت کے حامل ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے، جو صحابہ ملے، وہ ایسے جانثار، ایسے فداکار،
کہ وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ سفر حضر میں رہے، جہاد میں رہے، میدانوں میں رہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے سخت سفر میں بھی رہے جس میں کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں، لیکن کہیں یہ نہیں آتا کہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا ہو کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا جائے، دھوپ ہے، دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل کا انتظام کر دیا جائے۔ کہیں نہیں کہا کہ ہمارے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کر دیا جائے، حالانکہ آقا نامدار سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تکلیفوں کو دور کروانے کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے کہ اللہ من بھی نازل فرما، سلوہ بھی نازل فرما، پانی کے چشمے بھی نازل فرما، پیدا فرما دے، آسمان کو ہمارے اوپر سایہ کر دے، تو یقیناً اللہ کے نبی کی یہ دعائیں قبول ہوتی۔ اسی آیت سے جو آج تلاوت ہو رہی ہے، حضرات مفسرین نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فداکار ملے، جو ساتھی ملے، وہ ساتھی بھی ایسے ملے کہ دیگر انبیاء کو اللہ نے اس طرح کے ساتھی نہیں نوازے تھے۔ بہرحال اس آیت سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو خاص رحمتیں اور انعامات بنی اسرائیل پر ہوئے وہ اللہ نے بیان فرمائے، اور ساتھ میں جو ان کی طرف سے جرائم ہوئے اس کو بھی ظاہر فرمایا، تاکہ اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے یہودی ہیں وہ نصیحت حاصل کریں اور مسلمان بھی نصیحت حاصل کریں کہ جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی اور اللہ کا حکم ٹالا جائے گا تو اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، اور جو اللہ کے انعامات کے احسانات کی قدر کرے گا، شکر گزاری کرے گا، اللہ کے انعامات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور کم اس وقت ہوں گے جب اللہ کے انعامات کی ناقدری ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا۔ کب عطا کیا؟ جب انہوں نے وادی سینا میں میدان تیہ میں کہا کہ اللہ یہاں تو کچھ سایہ بھی نہیں ہے، دھوپ کی تپش ہے۔ اللہ نے بادل کو کہہ دیا کہ یہ بنی اسرائیل جہاں بھی جائیں یہ بادل ساتھ جائے گا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، سائے کا انتظام ہو گیا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر من، ایک میٹھا حلوہ، سلوہ نازل کیا۔ سلوہ وہی کھانے کے لیے بٹیر کے غول اترتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نازل کرنے کے بعد کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا،
اسی سے ثابت ہوا اگر ساری دنیا بھی مخالف بن جائے اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔